یہ ہمارے سامنے عام انسان پارٹی کے کارکن ہیں اور ان سے میرا ایک جو آج کل بہت سے سوالات چل رہے ہیں ان میں ایک سوالات ایسا ہے جو عمران خان نے لیٹر کے حوالے سے بتایا جو لڑایا لیٹر کے حوالے سے اس میں میڈیا بھی بہت بات کری وہ اصل میں کیا بات تھی وہ آج ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں ان کی رائے سے. دیکھیے سب سے پہلے آپ کا شکریہ اس قابل آپ نے سمجھا کہ اپنے پروگرام میں بلایا. جب لیٹر کی ہم بات کرتے ہیں اور تو اب تک کا جو پرسیپشن الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا سے ڈیولپ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایکسٹرنل تھریٹ ہے جو پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی بات کر رہی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے کافی کانسیکوینس جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو فی الحال جو ہے وہ یہاں تک ایک بات ہے. مختلف حلقوں میں مختلف باتیں ہیں اوپینین ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے اور جو پرسیپشن ڈیولپ یہ ہوا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں جو ہیں وہ کی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ سپر پاور کو غصہ آیا ہے انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک انٹرویو میں جب ان سے بات ہوئی کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے تو انہوں نے ایک لفظ کہا ایبسولوٹلی ناٹ. پھر اس کے بعد یوکرین میں جب جنگ ہوئی تو اس میں یورپین یونین کی طرف سے ایک لیٹر آیا پاکستان کو کہ آپ جو ہے وہ رشیا کے خلاف جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دیں. تو جلسے میں بھی عمران خان نے یہی کہا کہ ہم آپ کے نوکر غلام تو نہیں ہیں, آپ نے ہمیں لیٹر لکھا تو کہ یہی لیٹر آپ نے انڈیا میں بھی لکھا ہے. اور تیسری بات کہ جب وہ ماسکو میں جب وہ گئے ہیں تو اس پر بھی یہی تھا کہ ان کو ماسکو صدر پوٹن سے نہ ملنے دیا جائے اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ چیز کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کرنل قذافی کو اٹھا کے دیکھ لیں, شاہ فہد کو اٹھا کے دیکھ لیں, پھر آپ یعنی کہ امریکہ کے خلاف بھٹو کو بھی ایک اسی طرح کا لیٹر آیا تھا تو انہوں نے پھر سبمٹ ایک کانفرنس بلائی تھی اور اس میں 23 اسلامک ممالک کے نمائندے لوگ شامل تھے جس میں یاسر عرفات, کرنل قذافی, شاہ فیصل سعودی عرب کے, بھٹو خود, وہ سارے کے سارے جو ہیں لیڈران وہ کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا, ان کو مار دیا گیا اور امریکہ نے ہی مروایا ہے. تو یہ تو ایک تاریخی چیز اس سے ثابت ہوتی ہے. تو اب نیشنلی اگر میں آپ کو بات کروں کہ آپ پاکستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو 1951 میں لیاقت علی خان کو بلوایا گیا اور وہاں ان سے 3 باتیں جو ہے 1951 میں وہ کہی گئی. نمبر 1 ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ایران سے تیل نکالیں. ایران تیل نکالتا ہے تو آپ پاکستان سے تیل نکالیں اور اس سلسلے میں ہم آپ کی مدد کریں گے. تو بڑا صاف سا لیاقت علی خان بڑے یوں سمجھ لیں کہ زبردست قسم کے خاندانی آدمی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو وہ مسلم ملک ہے ایران, دوسری بات کہ ہمارا پڑوسی ہے, اور تیسری سب سے بڑی بات کہ پاکستان کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کیونکہ جب پاکستان کی ریزولیوشن پاس ہوئی اقوام متحدہ میں تو ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا ہے, اس لیے میں یہ نہیں کروں گا. دوسری بات ظاہر ہے جب بھی کوئی بھی نیا ملک ہوتا ہے تو بہت سارے ملکوں کی کمپنیاں وہاں آتی ہیں, تو رشیا کی آئے تھے. دوسرا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ رشیا کا دورہ نہیں کریں گے. تو یہ 2 باتیں جو ہیں وہ لیاقت علی خان کو کہی تھی اور لیاقت علی خان نے جو ہے یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ماننے سے انکار کیا. تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پھر لیاقت علی خان کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے. بلکہ ایک چیز انہوں نے اپنی منوائی بھی لیاقت علی خان سے
کیونکہ وہ اس شخص کو ایک پراپر ایک جسٹیفیکیشن پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ سری نگر میں ہماری فوج نے حملہ کر دیا تھا اور بیگم رانا لیاقت علی کے کہنے پر پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ لیاقت علی خان نے جو ہے وہ وڈرا کر لیا. اور ایک چیز یہاں تک بھی مانی گئی کہ جنرل گریسی کے بعد جو چیف آف دا آرمی اسٹاف پاکستان کا ہونا چاہیے وہ سینیورٹی کے بیس پر اور ٹیلنٹ کے بیس پر میرٹ کے لحاظ سے پٹوہار کے علی اکبر خان کا حق بنتا تھا. بٹ لیاقت علی خان نے کہا جاتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, کہ امریکہ کے کہنے پر علی اکبر خان کو لانے کے بجائے لیاقت علی خان سے ایوب خان کو لے کر آئے اور وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ بنے. پھر اس کے بعد بے پناہ ترقی خان کے ہیں, آپ دیکھ لیں انڈسٹریل اپنا سسٹم دیکھ رہے ہیں, ایگریکلچر لحاظ دیکھ رہے ہیں, 10 سالوں میں 9 ڈیم انہوں نے بنا دی اور یہ ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا, بلکہ بے پناہ. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے دوست رہیے, ہمارے مالک بننے کی کوشش مت کریں, اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی, تو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے سگے بھائی نے کوئی پٹیشن وغیرہ دائر کی اور یہاں پر ایک ان کو یو کتا اس طرح کا پرسیپشن ڈیولپ کر کے وہ ان کو اتار دیا گیا. پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں, بات لمبی ہو جائے گی. تو یہی چیز پھر جب بھٹو جو ہے وہ ری پروسیسنگ پلانٹ فرانس سے لینا چاہ رہے تھے تو امریکہ کو اس بات کی بھی تکلیف ہو گئی تھی. پھر انہوں نے جو ہے وہ عدالتی قتل کروایا ان کا. پھر اور یہ ساری چیزیں آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی, کوئی فیبریکیٹڈ باتیں نہیں ہیں. اور پھر ایک آگے آپ چلے جائیں کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک اور ہمارے یہ میرے ذہن میں نام آ رہا ہے کہ اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ضیاء الحق کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ آلے جنرل مشرف نے جب اپنا تھوڑا سا دیکھا, ڈیولپ وغیرہ کیا, لاجسٹک سپورٹ کی اور ان کو کچھ اور انہوں نے مانگنے کی کوشش کی, تو ان کے یعنی کہ جو امریکہ کی بات مان لے وہ 10 سال 11 سال تک حکومت کر سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ جب بھی آئے تو بیک گراؤنڈ میں تو سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کی ہے. اور اگر چیک اینڈ بیلنس کی آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں امریکہ نے جب بھی کسی بھی قسم کے فنڈ جو ریلیز کیے ہیں وہ ڈیموکریسی دور میں زیادہ ملے ہیں یا مارشل لا کے دوران ملے ہیں, تو آپ کو خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تو اس کے بعد جنرل حبیب ہمارے جو تھے ان کا وقت بنتا تھا چیف آف دا آرمی اسٹاف کا, اور امریکہ نے ان کو نہیں بنانے کی کوشش کی. تو امریکہ کی تو یہی کوشش ہوتی ہے, آپ یاد رکھیے گا 50 سالوں کی تاریخ ہے, 50 سالوں کی تاریخ ہے کہ جب کسی بھی حکمران نے پاکستان کے اندر ڈیم بنانے کی کوشش کی, انرجی سیکٹر اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, کیونکہ انرجی سیکٹر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے. ڈیم جب بنتے ہیں تو آپ کے ملک کا ایگریکلچر بھی بوسٹ کرتا ہے, آپ کی انڈسٹری بھی بوسٹ کرتی ہے, آپ کی اکانومی اس طرح سے بوسٹ کر جاتی ہے, جو کہ امریکہ کو کبھی بھی قبول نہیں ہے. اب عمران خان نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. تو اب اگر ہم بات کریں مہنگائی کی, تو مہنگائی تو جب بھی عراق کا جب انہوں نے حملہ کیا اس وقت بھی جو ہے پٹرول مہنگا ہوا. ایران عراق کی جب جنگ تھی اس وقت بھی پٹرول مہنگا ہوا. ابھی بھی جب آپ دیکھیں کہ انہوں نے افغانستان میں جب چڑھائی کی تو پٹرول مہنگا ہوا, ابھی یوکرین کی ہوئی, تو پٹرول تو پوری دنیا میں مہنگا ہوا. پٹرول جب بھی مہنگا ہوتا ہے مہنگائی تو ہوتی ہے, تو ساری دنیا میں ہوتی ہے. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے اپوزیشن جیسے کر کے جی مہنگائی کو رو رہے, تو ٹھیک ہے, سندھ کے اندر تو ان کی حکومت ہے, اور 8ویں ترمیم بھی جو ہے وہ 14-15 سال پہلے زرداری صاحب جب 2008 میں آئے تھے تو انہوں نے وہ کر دیا.
تو پھر سندھ کے اندر آپ کا ایگریکلچر، آپ کا دوسری انڈسٹریل، یہ سب تو سندھ کے پاس ہی ہے نا. تو انہوں نے کون سی سسائی کر دی؟ تو یہ ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون سی ہے، اور میں آپ کو بالکل ہوتا ہوں یہاں پر چاہیے تھی. اب جب کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ہے کیا، اس میں کون سے لوگ ہیں، وہ کیا ڈیسیژنز کرتے ہیں. مطلب وہ 22 کروڑ، وہ 20-22 لوگ جو بھی ہیں، وہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں. who the hell they are، یہ سامنے آنی چاہیے چیزیں. لوگ مر رہے ہیں کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے. یہ 75 سال سے کون سی پاکستان کے اندر ایک ہڈن اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے؟ یہ منظر عام پر ساری چیزیں آنی چاہیے. کون انوالو ہے، کون انوالو نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں عمران خان کی نالائکی ہے. عمران خان کے فرسٹ ٹائم بنا ہے، بہت ساری چیزوں کا جو ہے اس کو نہیں پتا. اور ایک آدمی اپنی کیپیسٹی میں رہ کر ایک حد تک وہ کر سکتا ہے، بٹ اتنا ضرور کہا جائے گا وہ ایماندار آدمی ہے اور وہ نیک نیت انسان ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں کرنے کی بہتر لانے کی کوشش کرے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کسی بڑے آدمی کو ہاتھ ڈالا جائے؟ وزیر اعظم زرداری جیل میں، اور اس نے نہیں پھینک دیا. اور کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے چلو اس نے کھانے کے وہ لگا دیے، ہیلتھ کارڈ دے دیا، 10 ڈیم بنا رہے ہیں، اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس کے سمجھ میں آ رہے ہیں، جو اس کی کیپیسٹی اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے. آپ مہنگائی کو اگر لیں گے تو آپ ساری دنیا کے انالائز اٹھا کے دیکھ لیں، مہنگائی کہاں نہیں ہوئی. سارے یورپ میں نہیں ہوئی، اسکینڈینیوین کنٹری میں نہیں ہوئی، خود امریکہ میں نہیں ہوئی ہے. اس کی ایک ریزن ہے کہ پیٹرول کی پرائسز اپ ہو گئی ہیں. تو پھر سندھ کے اندر یہ ساری 11 پارٹیاں سارا زور لگا دیں، سندھ کے اندر اپنی پالیسیاں بنائیں، مہنگائی کم کر کے بتا دیں ہاں جی یہاں مہنگائی جو ہم نے وہ کم کر دی ہے، وسائل تو ہے نا. تو اب پیٹرول سے سوئچ کر جائیں. اب سولر انرجی سے آپ کوئی سسٹم کر لیں، اور دنیا بھر میں ہو رہا ہے، آپ کچھ کر کے تو دکھائیں. تو یہ بہرحال عمران خان چلے جائیں گے، اور حالات اور وقت یہ بتائے گا کہ اس کے کیا کانسیکوینس نکلتے ہیں. لیکن اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی کسی کی ہمت نہیں ہے. جو ہمیشہ سے جب یہی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کرتی ہے، تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کو سونا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا سوال ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. وہ لیٹر میں نے آپ کو انٹرویو کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ جو لیٹر ویٹر ہوتے ہیں بھائی، وہ چپ کر کے اپنا کام کر دیتے ہیں. وہ لیٹر ویٹر دے کے کوئی آدمی کسی کو انتباہ نہیں کرتا. میں اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا. ہاں انٹرنل تھریٹ ہے، اور اس کی میں نے آپ کو اسٹرانگ ریزنز اور ہسٹری بتا